These state symbols, when they are attacked, state doesn't disappear or vanish within a day or 2 or a week. الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی بالکل کلیئر کٹ ڈیمانڈ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے. On May 9th, sure that justice is being done. آپ نے یہ منسٹر لے آیا ہے تو بلوچوں میں ناراضگی ہے تو آپ نے پختون لا کے بٹا دیا. ہم بھی کولیشن پارٹنر تھے اس حکومت کے, وہ بھی کولیشن پارٹنر تھے. میرے لیے تعجب کی بات ہے کہ سردار صاحب چاہتے کیا ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. آج آفیشلی بتایا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے بھانجے حسان نیازی کو فوج کے حوالے کر دیا گیا. بھانجے کی تربیت ماموں نے کی تھی. ماموں کو ماموں بھانجے نے نہیں بنایا, ماموں نے بھانجے کی تربیت کی ہے. ماموں کو تو کسی کے حوالے ابھی نہیں کیا گیا جن کے حوالے بھانجے کو کیا گیا ہے. آج نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب نے نگرانوں کی پہلے یعنی کابینہ کی پہلے اجلاس کی صدارت کی اور انہوں نے وعدے کر دیا کہ 9 مئی کو ریاست پر حملہ کیا گیا تھا اور ریاست ان تمام مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائے گی. کاکڑ صاحب آخر کیا کریں گے جو میاں شہباز شریف نہیں کر سکے تھے؟ خبروں کے مطابق پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے آسٹریلوی ہائی کمشنر کے گھر ناشتہ کیا اور مغربی سفارتکاروں کو, مغربی سفیروں اور ہائی کمشنر سے انہوں نے درخواست کی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی میں مدد دیں. یعنی وہ غلامی سے نجات اور حقیقی آزادی اور ہم کوئی غلام ہیں, وہ نعرے پھر کدھر گئے؟ الیکشن کمیشن کی طرف سے حلقہ بندیوں کے اعلان کے بعد کہ 14 دسمبر تک جاری رہیں گی, اب ایک نئی بحث ہے کہ الیکشن کب ہوں گے. اس کا جواب تو الیکشن کمیشن نے ہی دینا ہے. ان تمام امور پر ہم بات کریں گے اور خاص طور پر آئندہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی بلوچستان سے, نگران وزیر اعظم بھی بلوچستان سے, وزیر داخلہ بھی بلوچستان سے. تو کیا بلوچستان کے لوگ خوش ہیں واقعی؟ سردار اختر مینگل صاحب تو کچھ اور سوچ رکھتے ہیں, کچھ اور موقف رکھتے ہیں. ان تمام امور پر بات کریں گے. آج ہمارے روبرو ہیں, ہماری خصوصی درخواست پر تشریف لائے ہیں سابق گورنر بلوچستان لیفٹیننٹ جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب. بہت شکریہ, آپ نے زحمت کی, آپ تشریف لے آئے, کیونکہ میں ذرا آج آپ سے اسٹرکچرڈ بات چیت کرنا چاہ رہا ہوں. آپ گورنر بلوچستان بھی رہے ہیں, آپ ڈی جی رینجر سندھ بھی رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا ایڈمنسٹریشن کا کائنڈ آف پروسیکیوشن کا بھی آپ کا ایکسپیرینس ہے. حسان نیازی کو آج ملٹری کے حوالے کر دیا گیا اور جو ویژول آئے تھے 9 مئی کو, یہ کور کمانڈر کی پینٹ لہرا رہے تھے کھڑے ہو کے یا کپڑے لہرا رہے تھے. تو ان کے ساتھ پھر کیا سلوک ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پراچا صاحب, اگر بیانات فالو کرتے رہے ہو, اگر آپ کو یاد ہو تو بار بار یہ بیان آتا رہا ہے کہ اگر کسی سویلین نے کسی ملٹری انسٹالیشن پہ فزیکل کوئی ایکٹیویٹی کی ہو نیگیٹو, اور تو ان کے کیسز ملٹری کورٹس میں چلائے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کوئی اس میں اپالوجیٹک نہیں رہی ہے. اور یہ 1952 کا ملٹری ایکٹ بھی ہے. جی جو ملٹری ایکٹ میں یہ دیا ہوا ہے. جی تو یہ بات کہتے رہے ہیں, اور انہوں نے تو یہ وہاں پر فزیکلی گئے تھے جنا ہاؤس میں, اور وہاں پر جو کچھ کیا وہ نہ صرف رہنے کی جگہ ہے, کور کمانڈر وہاں سے آفیشلی فنکشن بھی کرتا ہے, اور اس کی آفیشل فنکشننگ سے اکوپمنٹ بھی اس قسم کا وہاں پر ہوتا ہے جو کہ جس کے اوپر ہاتھ لگانا یا انوارنٹیڈ یا جو ایسے ایلیمنٹ جن کو ایکسس نہیں ہونا چاہیے. کیسا ایکوپمنٹ ہوتا ہے یہ آپ اس کو رہنے دیں. نہیں, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, آگ لگائی گئی اس جگہ کو. بات یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ایک کور کمانڈر اپنے پاور استعمال کرتا ہے یا اپنے احکام دیتا ہے تو اکثر اس میں کانفیڈینشیل باتیں ہوتی ہیں, سیکرٹ باتیں ہوتی ہیں, اور وہ ایسی چیزیں وہاں پر لکوڈ ہوتی ہے اس بات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ اس کی بات غیر ضروری لوگوں تک نہ جائے. تو اس بات کو یہیں پر رہنے دیں. تو آرمی ایکٹ میں دیا ہوا ہے یہ ٹرائل. چلیں, اگلا پھر سوال بنتا ہے نا کہ بھانجا آج فوج کے حوالے جس کو ٹرینڈ ماموں نے کیا تھا, یعنی بھانجے نے ماموں کو ماموں نہیں بنایا, ماموں نے بھانجے کو ماموں بنایا, تو ماموں تو پھر نہیں ہے آرمی ایکٹ کے. نہیں, دیکھیں نا, ابھی تک تو ماموں کی چیزیں کافی رہتی ہیں, فائنل تو نہیں ہو چکے ہیں, بے شمار ان کے کیسز ہیں
جو کہ جن کی انویسٹیگیشن کی جانی ہے، اور جب ضرورت پڑ جائے گی ٹرائل کرنے کے لیے، ممکن ہے کوئی کیس ایسا بھی آ جائے جہاں پر ان کی بھی ٹرائل کی ریکوائرمنٹ پڑ جائے ملٹری کورٹس میں یا ملٹری پرسنل کے تھرو. اور یہ بار بار یہ بات آ رہا ہے کہ اس کانسپیریسی کے پیچھے ماموں رہا ہے، ماموں کی انوالومنٹ رہی ہے، اس کا ثبوت بھی لوگ سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایسی کوئی بات ہے جو انویسٹیگیشن لوگ کر رہے ہیں، اور یہ اگر ضرورت پڑ جائے تو میرے خیال میں اس کا بھی ہوگا. لیکن اس سٹیج کے اوپر کوئی ان کا ایک کیس بھی فائنل نہیں ہے کسی کورٹ کو سبمٹ کیا جا چکا ہو یا ریکوائرمنٹ ہو اس کو ٹرائی. یعنی 9 مئی سے متعلقہ، باقی تو توشہ خانہ میں تو وہ کنوکشن بھی ہو گئی، سزا بھی ہو گئی. 9 مئی سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹی توشہ خانہ وغیرہ اس کا ملٹری کورٹ سے. لیکن یہ نگران وزیر اعظم صاحب جب ابھی وزیر اعظم نامزد نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا جی کہ چیئرمین پی ٹی آئی ہی سارے ماسٹر مائنڈ ہیں، ملوث ہیں. آج کامیرا کے سامنے انہوں نے کہا کہ ریاست کمزور نہیں ہے، یہ ریاست پہ حملہ تھا. یہ کیا کریں گے جو میاں شہباز شریف نہیں کر سکے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ایک کیئر ٹیکر جو پرائم منسٹر ہوتا ہے، بنیادی طور پر اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس بات کو یقینی بنائے جانا کہ الیکشنز فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کنڈکٹ کیے جائیں. اس کے لیے جو وسائل پیدا کیے جانے ہیں وہ وسائل انہوں نے پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے جو انوائرمنٹ پیدا کی جانی ہے وہ انوائرمنٹ پیدا کرنا ان کی ذمہ داری بنتی ہے. اس کے علاوہ اگر فائنانسز کی ریکوائرمنٹ ہے، میں آ رہا ہوں اس پوائنٹ کے اوپر، تو اس سے ہٹ کے ان کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ان ایڈیشن ٹو واٹ ایور ہی از، یہ پاکستان کا ایک سٹی شہری بھی ہے، ایک سیاسی آدمی بھی ہے، اور ایک ذمہ دار آدمی ہے. اس کے اوپر یہ اگر اس نے یہ بات کہہ دیا تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ نہیں، میں غلط بات، میں صحیح یا غلط میں جج نہیں کر رہا سر. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ کاکڑ صاحب اب وہ وزیر اعظم ہیں، وہ نگران وزیر اعظم ہیں. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ فلاں بندے نے ریاست پہ حملہ کیا ہے، تو وہ پھر ان پہ تو ذمہ داری اوبلیگیشن آ گئی، کچھ کریں. وہ کیا کریں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو کچھ شہباز شریف صاحب نے مکمل تو نہیں کیا تھا جو کارروائی کی جانی تھی، ابھی تک کوئی کیس ٹرائل میں نہیں گیا ہے 9 مئی سے ریلیٹڈ. سب کے سب انویسٹیگیشن کے سٹیج پہ ہیں، سوائے حسام کے کیس کے. وہ بھی اب ٹرائل شروع ہونا ہے نہیں ہونا ہے، یا ملٹری والوں نے کوئی انویسٹیگیشن یا انکوائری اس کے بارے میں کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. تو وہ تو انکمپلیٹ جاب تھا. اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کیئر ٹیکر آیا ہے، جہاں سے انہوں نے چھوڑا ہے وہاں سے انہوں نے آگے جا رہا ہے. ممکن ہے کاکڑ صاحب یہ خیال کرتے ہوں کہ وہ شاید شہباز شریف صاحب سے بہتر طریقے سے یا زیادہ تیزی سے یہ کارروائی کر سکتے ہیں. ہر ایک آدمی کو حق پہنچتا ہے اپنے بارے میں، اپنی کیپیبلٹی کے بارے میں بات کرنا اور اس کے بارے میں اپنے نقطۂ نگاہ کو. آپ ڈی جی رینجر سندھ رہے ہیں، آپ ان چیزوں کو، لا اینڈ آرڈر کو ایٹسٹرا دیکھتے رہے. پھر آپ گورنر بلوچستان بھی رہے ایک ایسے وقت میں جب گورنر کے پاس پاورز بھی تھیں. آپ کے خیال میں یہ اٹیک کوآرڈینیٹڈ تو تھے کہ صرف ملٹری انسٹالیشن پہ میاں والی ہے، فیصل آباد ہے، لاہور ہے، پنڈی ہے، اٹیک کیے گئے؟ تو آپ اگر اس وقت ڈی جی ہوتے یا آپ ایک کمانڈ میں ہوتے، پھر آپ کیا کرتے؟ آپ کے خیال میں کون ذمہ دار؟ میں سیدھی بات کرتا ہوں، ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں کے خلاف طاقت غیر ضروری طور پر زیادہ تعداد طریقے سے استعمال نہ کیا جائے. اپنے لوگوں کو مارنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو انسٹالیشنز ہیں اور جہاں پر آپ کی پریسٹیج کا تعلق ہوتا ہے، آپ کا اسٹیٹ سے ریلیٹڈ یہ چیزیں ہوتی ہے، تو ان کے اوپر اگر اس قسم کی کارروائی کی جائے تو میرے خیال میں اس کو برداشت کرنا بھی مناسب نہیں ہے. تو کم سے کم بھی پاور استعمال کر کے اس معاملے کو میں شاید ڈفرینٹ طریقے سے اس کو ہینڈل کر لیتا ہوں. آپ ڈفرینٹ طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں، لیکن یہ پی ٹی آئی اس کو ایک کانسپیریسی کا رنگ دیتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے جو ہے نا ہمیں پھنسانے کے لیے آگے روکا نہیں گیا، پھر ہم وہ اینگل لیں. لیکن آن دی ادر ہینڈ جو کچھ سامنے آیا ہے پچھلی گورنمنٹ کی طرف سے یا فوج کی طرف سے، اس میں تو یہ بات تقریباً وہ ثابت کر چکے ہیں کہ کانسپیریسی پی ٹی آئی والوں نے کی
اور فوج کو بیریٹل کرنے کے لیے، اس کو لوگوں کے نظروں میں گرانے کے لیے، اس کو سیاسی ثابت کرنے کے لیے، اور اس کو قومی نقطہ نگاہ سے ہٹ کے کارروائی کرنے کے لیے، اس کے کافی شواہد سامنے آئے ہیں. کافی لوگ جو ان کے ڈیفیکٹ کر چکے ہیں وہ ان کے لوگ تھے جن کے اوپر ان کو بڑا ناز تھا، اور انہوں نے چھوڑ کے دوسری پارٹیوں میں شمولیت اختیار کی ہے، کھل کے باتیں کر رہے ہیں، سلطانی گواہ بھی بن چکے ہیں، سب کچھ ہے. ابھی یا تو ان کی سلیکشن میں کوئی پرابلم تھا چیئرمین صاحب کے، جب انہوں نے ان ساتھیوں کو ساتھ ملایا کہ اس نے غلط آدمی ملا لی ہے، یا یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں، اگر وہ صحیح ہے تو پھر سازش چیئرمین صاحب کی طرف سے، ان کی پارٹی کی طرف سے ہوا ہے، نہ کہ فوج کی طرف سے. لیکن اب چیئرمین کے جو بچے کچھ ساتھی ہیں، جو ایک خبر آئی ہے کہ آسٹریلوی ہائی کمشنر کے گھر پہ ناشتہ تھا، وہاں پر امریکن ایمبیسڈر، برٹش ہائی کمشنر، کینیڈین ہائی کمشنر، ناروے کے سفیر، ان سے باقاعدہ کہا گیا کہ چیئرمین کی رہائی دلوانے میں مدد دیں. میرا سوال یہ نہیں ہے کہ وہ کیا کریں گے یا نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ یہاں تو نعرے تھے کہ حقیقی آزادی، غلامی سے نجات، اب وہ کدھر گئے نعرے؟ یہ میرے خیال میں یہ وہ باتیں ہیں جو کہ پاکستانی عوام کو، اس کے فالوورز کو، اور جہاں پر یہ بات کی جاتی ہے کہ اس کا ووٹ بینک بڑا قائم ہے، لوگ بڑے اس کے ساتھ شہدائی ہیں، یہ ہے وہ ہیں، اور جب بھی الیکشن ہوگا اس کے ساتھ ہوں گے، تو ان کو یہ باتیں، یہ ان کے جب نالج میں آ جائیں گے تو ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا ان کو اپنی رائے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، کہ وہ ایسی باتیں کرتے رہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور جو ان کے اوپر یقین نہیں کرتے تھے، اور یہ باتیں سب کے سب مصنوعی تھی لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی. وہ جذبات کے ساتھ کھیلا انہوں نے، اور ایک دفعہ لوگ آ گئے تھے ایک کنکلوژن پہ. اگر آپ کو یاد ہے جب لوکل گورنمنٹ کے الیکشن روز گئے تھے KPK کے، وہ ایک سٹیج ایسے آ گیا تھا کہ لوگ حقیقت کو پہنچ چکے تھے، انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا اس پارٹی کو. اس کے لوگ اس وقت اپنے باہر آ کے بات کرنے کے پوزیشن میں بھی نہیں تھے، اپنے پارٹی سے اپنی افیلیشن کا اظہار کرنے کے پوزیشن میں نہیں تھے. اور ابھی دوبارہ وہ چھٹی لہرائی گئی اور غلامی اور آزادی کی باتیں کی گئی، اس چھٹی نے اس کو دوبارہ ریوائیو کیا، اور اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کافی دنیا اس کے پیچھے لگ گئی. لیکن اب دوبارہ یہ حقیقتیں جو سامنے آ رہی ہیں، تو قانون ایک قدرت ہے، آپ غلط طریقے سے کوئی کام کرتے ہو تو پھر ایکسپوجر آپ کی ہو جاتی ہے، اور چیزیں سامنے، حقیقت سامنے. میں جنرل صاحب بریک لوں گا. ناظرین، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے میں یہی نقطہ مزید آگے بڑھاؤں گا کہ کبھی ایبسلیوٹلی ناٹ کی بات بھی کی گئی تھی، اور اب اگر انہی سے مدد مانگی گئی ہے. یورپین سفیروں کو جلسے میں کہا گیا تھا کہ ہم آپ کے کوئی غلام ہیں، تو وہ کدھر گئی پھر ساری باتیں؟ بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور آج ہمارے روبرو ہیں سابق کور کمانڈر بلوچستان، سابق گورنر بلوچستان، سابق DG رینجر سندھ، اور سابق وفاقی وزیر سیفران لیفٹیننٹ جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب. ہم بات کر رہے تھے PTI کے کچھ رہنما آسٹریلوی ہائی کمشنر کے گھر ناشتے پہ بیٹھے، انہوں نے مغربی سفارتکاروں سے درخواست کی کہ ہماری مدد کریں چیئرمین PTI کی رہائی کی. انٹرویو میں وہ کہا کرتے تھے ایبسلیوٹلی ناٹ، جلسوں میں کہتے تھے ہم کوئی غلام ہیں، ادھر جلسوں میں کہتے تھے حقیقی آزادی. تو یہی حقیقی آزادی ہے کہ اب سفیروں کی منتیں کی جا رہی ہیں. دیکھیں جی پروفیسر صاحب، اس کے فالوورز کو، مجھے اور آپ کو، سیاسی سوجھ بوجھ والے بندوں کو، اب ان سے یہ سوال پوچھا جائے کہ اگر آپ اس قسم کی کارروائی کرتے ہیں جہاں سفرا کو اکٹھا کر کے اور ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے چیئرمین صاحب کی رہائی میں مدد کرا دیں. چیئرمین صاحب کے اوپر لیگل کیسز ہیں، کرمنل کیسز ہیں، سول کیسز ہیں، ڈفرینٹ قسم کے کیسز ہیں جو پاکستانی قوانین کے مطابق ان کے اوپر وہ کیسز بنتے ہیں، وہ لاگو ہیں. اسی قسم کے کیسز اس نے مخالفین کے خلاف اس نے بنائے ہوئے تھے. اب ان کی جو کارروائی ہے، کیا وہ چاہتے ہیں کہ کیا مداخلت کیا جائے پاکستان کے عدالتی نظام کے اندر؟ تو کدھر گئی وہ آزادی، کدھر گئی وہ ایبسولوٹلی ناٹ، کدھر گئی وہ تمام کی تمام کارروائیاں، جبکہ وہ غیر ملکیوں کو، آپ کے ساورنٹی ہے، آپ ایک ساورن نیشن ہے، اس بات کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی باعزت قوم فلانا یہ وہ، اور تمام کی تمام، بلکہ ایک نئی آزادی اور نئی کارروائی انہوں نے، بلکہ ایک کمپین بھی چلایا تھا
کہ صحیح والی آزادی وغیرہ دلاؤ. یہ حقیقی آزادی، حقیقی وہ آزادی کہتے تھے لانگ مارچ کا نام ہی حقیقی آزادی. فلان کرو. کیا حقیقی آزادی کو بعد میں جس وقت وہ حاصل کرتے اور ان کے مخالفین اس قسم کی کاروائی کرتے تو اس کو انٹرٹین وہ اس کو کرتے یا اس کے اوپر، یعنی ان کا یقین یہ ہے کہ وہ کیا کر سکتے، منتیں کریں. یہ جو فارن سفرا ہیں وہ پاکستانی گورنمنٹ کی منتیں کریں، نمبر 1. پاکستانی گورنمنٹ کے اوپر روب ڈالیں، نمبر 2. پاکستانی گورنمنٹ کے اوپر، پاکستانی اسٹیٹ کے اوپر سینکشن لگائے. کیا طریقہ ہے؟ سینکشن بھی دباؤ پڑے گا نا، دباؤ ڈالنے والی کاروائی کیسے کہ آئی ایم ایف سے پیسے بند کروا دیں، تعاون بند کروا دیں. چھڑوانا ایک تو معافی دلوانا ہے، اچھا ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ پریشر ڈالیں، دباؤ ڈالیں. دوسرا طریقہ یہ ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ ہمارے عدالتی نظام کے اوپر کوشچن کریں اور کوشچن مارک کریں اور اس بات کی گنجائش پیدا کریں کہ ہمارے ملکی قوانین کے اوپر ہمیشہ ایک فارنر کو یا فارن گورنمنٹس کو اختیار ہوگا کہ وہ رائے دے دیں اور وہ اپنی ویلیو ججمنٹ کریں اپنی. کسی طریقے سے کوئی چیز آپ ایک کریٹیکل ٹائم پہ کور کمانڈر کوئٹہ رہے. 2001 میں آپ ادھر گئے، وار آن ٹیرر بھی شروع ہوئی، امریکہ کے ساتھ تعاون چلا. پھر انہوں نے جو سائفر والی کہانی گھڑی، پھر کہا سائفر گم ہو گیا ہے، اب وہ سائفر چوری کا مقدمہ بھی ہے ان کے خلاف. تو یہ ساری چیزیں آج کی ان ڈیولپمنٹ سے پہلے کی ہیں. اب کیا سوچ بدل گئی پھر ان کی؟ دیکھیں سائفر والا بڑا سیریس کیس ہے. سائفر میں اوتھ میں وہاں پر دیا، ان کے اوتھ میں یہ بات شامل ہے پرائم منسٹر کے کہ نہیں بتایا جائے گا گورنمنٹ کے کہ کوئی ایسی چیز جو کہ میرے نالج میں لایا جائے جو کہ ہمارے اسٹیٹ سے متعلق ہے، ان کی کاروبار سے، اسٹیٹ کے معاملات کے چلانے سے متعلق ہے، میں کسی اور کے انفارمیشن میں نہیں لاؤں گا. ابھی ایک ایسے چیز کو جس کو انہوں نے لٹکایا، جس کے بارے میں انہوں نے کہا یہ ایک سازش ہے، یہ ایک سازش کی گئی ہے، ایک سیکریٹ انفارمیشن تھی، اس نے بتایا لوگوں کو اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ دکھایا تو لوگوں کو تو پڑھ کے اس نے نہیں سنایا، لیکن اپنے رفقائے کار کو جو اس کے کور کمیٹی کے لوگ تھے ان سب کو بتایا ہوگا، ان کو دکھایا ہوگا. ان کو کیسے یقین کرایا کہ واقعی سازش تھی یا نہیں تھی. ایک پیپر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے جب تک اس کے کنٹینٹس کے بارے میں بتایا نہ انفارمیشن نہ دیا جائے، اس کے بارے میں بتایا نہ جائے. تو یہ کلیئر بات ہے کہ اس نے کنٹینٹس ڈسکلوز کیے، فریک آؤٹ کیے اور لوگوں کو پھر اپنے ساتھ ملایا اور جذباتی ماحول پیدا کر کے اور ایک ملک میں ہیجانی کیفیت انہوں نے پیدا کر دی. یہ وہ چیز ہے اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو دفتر سے باہر نہیں لے جایا جاتا ہے. تو کیا پھر جاتی ہے ہیجانی کیفیت جو پیدا کی، الیکشن پھر کیوں نہیں ہو رہا؟ کونسل آف کامن انٹرسٹ نے ہلکا مردم شماری اپروو کی، ہلکا بندیاں ہوں گی، اب پتہ نہیں دسمبر تک ہلکا بندیاں، پھر الیکشن کب ہوں گے؟ دیکھیں پراج صاحب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جی آپ نے ایک ایکسرسائز کی، ٹھیک ہے، اس ایکسرسائز کے بارے میں عمران خان صاحب نے کمٹمنٹ کی ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں، جہاں پر ایم کیو ایم نے آبجیکشن کیا تھا 2017 کے مردم شماری کے اوپر. اس نے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں ایک فیصلہ کیا جس فیصلے کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی نے اور کونسل آف کامن انٹرسٹ میں سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ اگلے الیکشن فریش سینسس کیے جائیں گے، اس سینسس کے مطابق اگلے الیکشن کرائے جائیں گے، کیے جائیں گے. یہ کمٹمنٹ دی. اس کمٹمنٹ فریش دو باتیں تھیں کہ فریش سینسس کیے جائیں گے اور اگلے الیکشن اس کے مطابق کیے جائیں گے. سر ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ سر، اس میں سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ صاحب کونسل آف کامن انٹرسٹ میں آئے، اپروول دی، یونانیمس اپروول تھی کہ ہلکا بندیاں ہوں گی. پھر آپ پیپلز پارٹی، آپ کی پارٹی کیوں کہہ رہی ہے 90 دنوں میں الیکشن کروائے جائیں؟ آپ مجھے پورا کرنے دیں پر میں پارٹی کا اپنا ویو پوائنٹ دے دوں گا. جی تو انہوں نے وہاں پر یہ کمٹ کیا گیا، ٹھیک ہے، اور ابھی سینسس بھی ہو گئے. اب اگر کہتے ہیں کہ فوراً الیکشن کرائے جائیں، ایک آدمی اٹھ کے یہ کویشچن کر سکتا ہے کہ جناب آپ نے ابھی 2022 میں 2023 میں آپ نے سینسس کرائے، میرے ڈسٹرکٹ کی یا میرے علاقے کی، میری کانسٹیٹوئنسی کی آبادی دگنی ہو گئی ہے، تو کیا آج سے پہلے 10 سال پہلے والی جو نا اس کے اوپر الیکشن کرائے جائے؟ اس کے مطابق ہے. کیسے کریں گے لوگوں کو؟ واقعی آپ کے حلقے کی میں چھوڑ دیں اس بات کو. اچھا، واقعی ایسی ہے، ڈبل ہو گئی، میں بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے علاقے دور دراز قسم کے علاقے ہیں، پہاڑ ہے، یہ وہ. اور پھر ہمارے حلقے میں آپ کو بتا دوں
हल्के हमारे मसलन जो मेरा हल्का है 48,000 स्क्वायर तो नहीं 98,000 स्क्वायर किलोमीटर है, 98,000। चागी और नोशकी है 50,000 स्क्वायर किलोमीटर, खारान और वाशुक है 48,000 किलोमीटर। ये चारों जिलों को मिला के एक हल्का बनाया गया, एक हल्का बनाया गया जहाँ से मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूंगा। इसकी आबादी उस वक्त 98,000 स्क्वायर किलोमीटर। यस सर, यानी 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 1 लाख। और खैबर पख्तूनख्वा का एरिया टोटल प्रोविंस का है 72,000 स्क्वायर किलोमीटर। अब दूसरी बात भी एक मिनट सर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये एक कॉमन मैन के लिए, यानी पूरे जो सूबा हमारा पख्तूनख्वा है उससे ज्यादा आपका हल्का बड़ा सर है। मैं बता रहा हूँ ना 72,000 स्क्वायर किलोमीटर। अभी गूगल पे निकाल लीजिए, आप देख लेंगे। जी। केपीके का एरिया है टोटल सूबे ठीक है। का। मेरा अपना हल्का, ये एक हल्का है मेरा, एक हल्का कौमी असेंबली का, ये 98,000 स्क्वायर किलोमीटर है। नंबर 1 98,000 स्क्वायर किलोमीटर है। हाँ, मुझे बता दीजिए कि इसमें कैसे जाएंगे, क्या कार्रवाई करेंगे? आप कैसे कन्वेंसिंग करते हैं? मैं तो यही बात तो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के पास लेंगे हम। अच्छा, उनसे भी ये बात की, हर जगह अदालतों में भी ये बात की कि भाई खुदा के बंदो, तुम लोग कहते हो कि 1 करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा, इससे पहले 40 लाख रुपए था कि कौमी असेंबली के इलेक्शन के लिए कैंडिडेट को 1 करोड़ से ज़्यादा खर्चा करने का नहीं है। मैं सिर्फ एक राउंड डिस्टेंस अगर करता हूँ तो उसमें मुझे 5,000 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को वहाँ पर अगर सामने रखे तो मुझे 4 से 5 गाड़ी बच्चों लड़कों से भरे हुए मुझे साथ लेने की ज़रूरत है। आज के फ्यूल की प्राइस में मुझे ये बता दीजिए, बाकी छोड़ दें कि मुझे अगर 5 करोड़ में मेरे फ्यूल की प्राइस पूरे हो जाए। पहली बात यह है कि फंडामेंटल राइट है लोगों की, फंडामेंटल राइट है लोगों की, आप जाएं उनके पास, उनके अपने प्रोग्राम उनको पेश करें, उनका व्यू पॉइंट जाने और इलेक्ट होने के बाद उनके सामने जाए और उनको जवाब दें। मैं कैसे कर सकता? अच्छा, मुझे ब्रेक लेना है नाजरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे जनरल साहब मौजूद हैं। निगरान वज़ीर आज़म भी बलूचिस्तान से आ गए, आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बलूचिस्तान से, वज़ीर दाखिला भी बलूचिस्तान से। तो क्या बलूचिस्तान के लोग खुश हैं? सरफराज बुगटी साहब और बात कर रहे हैं, सरदार अख्तर मेंगल साहब और बात कर रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब आज हमारे रूबरू हैं। आपने अभी तो पीपल्स पार्टी में हैं, आपने मियां नवाज़ शरीफ के साथ भी काम किया है, फेडरल मिनिस्टर रहे हैं नून लीग की गवर्नमेंट में। मियां नवाज़ शरीफ की वापसी आजकल बड़ी ज़ेर बहस है और मुस्लिम लीग नून वाले लीडर कहते हैं कि ज़ीरो रिस्क होगा तो आएंगे। क्या मियां साहब वापस आएंगे? देखिए जी, पहली बात यह है कि ज़ीरो रिस्क क्या है? बुनियादी तौर पर रिस्क यह है कि वो इनकी एक कन्विक्शन एक है, वो कन्विक्ट हाई कोर्ट वाली कन्विक्शन उनकी हो चुकी है। कन्विक्शन के दौरान उनको ये रिलीफ मिला था कि इलाज के लिए बाहर चले जाएं। जब वो वापस आएंगे तो असूलन अगर जब तक कोई रिलीफ कानूनी तौर पर उनको नहीं मिलता जेल तो जाना पड़ेगा, जेल में जाना है। मैं नहीं समझता हूँ, मियाँ साहब बड़े दिलेर बहादुर आदमी हैं, पहले भी यहाँ पर अपने बेटी समेत लंदन से अपने वाइफ को डेथ बेड के ऊपर छोड़ के आए और सीधे जेल में चले गए। अब भी अगर ज़रूरत होगी तो मियाँ साहब किसी की मशहूरों की ज़ीरो रिस्क की परवाह नहीं करेंगे। अच्छा। अगर वो जेल चले जाएं, मेरे ख्याल में वो ज़्यादा डैमेजिंग और ज़्यादा जो है ना ख़तरनाक होंगे अपने सियासी तौर पर, और पब्लिक में उनका व्यू पॉइंट ज़्यादा असर करेगा। मेरी राय है मुकाबलतन उनके ओपन कार्रवाई में। तो वो तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है, वो फैसला उन्होंने करना है। मैं नहीं कह सकता हूँ कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन मेरा जो उनके साथ एक्सपीरियंस है वो डरने वाले आदमी नहीं है और वो अपोलोजेटिक नहीं बनेंगे कि उसको खामखा गैर ज़रूरी रिलीफ लें और बाद में लोग क्रिटिसाइज़ करें या ये करें वो करें। बेहतर यही होगा कि वो आ जाएं और होने के बाद अगर चले भी जाते हैं तो दिनों की बात है, जेल में मिल जाएगी। उनकी ऑलरेडी मकसद है कि पेंडिंग है केस उनका अपील में, और अभी तक तो अपील की काफ़ी हाई कोर्ट रहता है, हाई कोर्ट के रिव्यू रहता है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू रहती है। कोई ऐसी बात नहीं है, ये फाइनल तो नहीं है ये पनिशमेंट जो मिला हुआ उनको। काकड़ साहब निगरान वज़ीर आज़म नामज़द हुए तो एक तनाज़ा खड़ा हो गया, वो बलूचिस्तान से हैं। सरफराज बुगटी साहब इसी जगह पे मेरे शो में बैठे थे, मैंने उनसे पूछा कि काकड़ साहब कैसे नामज़द हुए, तो उन्होंने कहा जी पहला क्राइटेरिया था कि निगरान वज़ीर आज़म बलूचिस्तान से होगा। वो बलूचिस्तान से हैं, निगरान वज़ीर आज़म बन गए, काबीना का इजलास भी आज हो गया। फिर सरदार अख्तर मेंगल साहब ने और बात कर दी,
اب سوال یہ ہے، آنے والے چیف جسٹس بھی بلوچستان سے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، نگران وزیر اعظم بھی بلوچستان سے، وزیر داخلہ بھی میر سرفراز بگٹی صاحب بلوچستان سے، تو خوش ہوں گے بلوچستان کے لوگ؟ دیکھیں جی، ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے صوبے سے ایک آدمی بطور وزیر اعظم آیا ہے. پہلی مرتبہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی 3 مہینے کے لیے جسٹس سردار خان کھوسہ صاحب بھی آئے تھے، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر. اور اس کے علاوہ ہمارے جمالی صاحب الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے، ٹھیک ہے نا. اور اس میں کوئی 3 آدمی، 2 آلریڈی اپنا پرفارمنس شو کر چکے ہیں، تیسرا بھی آیا ہوا ہے. اور جہاں تک بلوچستان کا پرابلم ہے، کتنا پرابلم ہے، کتنا سیریس ہے، نہیں ہے، پورے قوم کو پتہ ہے، سیاسی لوگوں کو پتہ ہے، ایجنسیوں کو پتہ ہے. ان کے آنے سے کتنا فرق پڑا اس میں یا نہیں پڑا، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، انالائز کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے. ابھی کاکڑ صاحب کیا کچھ کر سکیں گے؟ کیئر ٹیکر ہے، ان کی لمیٹڈ ہے، میں نے بتایا جیسے پہلے میں نے کہا، ان کی وہ نہیں ہے کہ یہ اپنے پیرامیٹر سے نکل کے ایک میسج ہوتا ہے نا، تو لیکن ایک میسج ہوتا ہے لوگوں کے لیے. ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، پرائم منسٹر ہاؤس میں ہمارا آدمی ہے، ہمارے بلوچستانی آ رہے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، فوٹو سیشن بھی ہوتا ہے، چھوٹے موٹے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں، کافی کوئی ایسی بات نہیں ہے. یعنی کان میترزئی کا نام کاکڑ صاحب کی وجہ سے آپ پریس ریلیزوں میں آ رہا ہوتا ہے، چھوٹے موٹے کام بھی ہو سکتے ہیں، مسلم باغ کا نام آ رہا ہوتا ہے. ایک اور میری بات سنیں، ایک اور بہت خاص بات ہے، وہ یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر پاکستان ہے. وہ مقتدرہ لوگوں میں وہ لوگ جو میٹر کرتے ہیں ان میں ان کے سامنے بلوچستان کے مسئلے کو ایک صحیح طور پر وہ پیش بھی کر سکتے ہیں. وہ بھی، اور سرفراز بگٹی صاحب بہت ہی امپارٹنٹ پوزیشن ہے. سرفراز بگٹی جی ایگزیکٹلی بہت ہی امپارٹنٹ ہے، سب انتہائی. یہ دونوں مل کے کم از کم ان لوگوں کو بلوچستان کا پرابلم ایک صحیح طریقے سے پیش کر کے ممکن ہے اس کے لیے پیش رفت کی گنجائش پیدا کر دیں اگلے آنے والے حکومتوں کے لیے جنہوں نے الیکٹ. لیکن سینیٹر زاہد خان صاحب وہ کل پرسوں میرے شو میں تھے، کل تھے رادر، وہ کہہ رہے تھے کہ ناراض بلوچ ہیں وہاں بلوچستان کے، آپ نے پختون کو وزیر اعظم بنا دیا اور کہتے ہیں کہ بلوچ خوش ہو جائیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر بلوچستان کی بات کرتے ہو تو پھر بلوچستان کو اس کو اس لحاظ سے دیکھا جائے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے اس بات میں، یہ اسٹیٹمنٹ جو بتائی گئی ہے کہ ناراض والا یا پرابلم والا ایریا یا جو کچھ بھی ہے وہ بلوچ میں ہے. پختون ایریا میں کسی قسم کا کوئی پرابلم بلوچستان میں نہیں ہے، نہ پرابلم کبھی تھا، نہ اس وقت ہے، نہ آئندہ ہونے کا تعلق ہے. تو جہاں تک وزیر اعظم کے ہونے سے اگر کوئی فرق پڑنا تھا تو وہ بات کنسیڈر کی جانی چاہیے تھی، نہیں کرنی چاہیے تھی، فیصلہ کرنے والوں کا کام تھا اس کے اوپر سوچتے. اگر انہوں نے یہ لیکن سردار اختر مینگل صاحب والا جو فیکٹر آیا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی سردار اختر مینگل صاحب نے تھوڑی سی زیادتی کہ میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا. اچھا، مقصد یہ ہے کہ سردار صاحب نے پھر بعد میں کلیریفیکیشن کی. اس نے کہا جی میں نے اعتراض نہیں کیا، میں نے اپنے بڑے، انہوں نے یہ بات استعمال کی کہ ہمارے اس وقت جو پی ڈی ایم تھا اس کے اندر میاں نواز شریف صاحب کو بطور ایلڈر کے میں خیال کرتا ہوں، اور ان کے سامنے میں نے شکایت کی ہے، میں نے یہ بات کی ہے. انہوں نے شکایت کے طور پر یہ بات کی کہ وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ملکی معاملات صوبے میں الیکشن اس طرح سے کیے جا سکیں گے جیسے کرنے چاہیے. وہ سمجھتے ہیں کہ کاکڑ صاحب شاید ان کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا کرنے کے پوزیشن میں ہوں گے. وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں اپنے ویو پوائنٹ کو جو انہوں نے بتایا اس کے حق میں کیا کر. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ میاں نواز شریف صاحب کے بھائی نے فیصلہ کرنا تھا تو ان سے پوچھنا چاہیے تھا. آن دی ادر ہینڈ یہ بھی ریکارڈ پہ ہے یہ بات کہ انہوں نے اختیار دیا تھا شہباز شریف صاحب کو کہ جو فیصلہ کرنا ہے آپ نے کرنا ہے. تو جب اختیار دیا ہے تو پھر مہربانی کریں، کوئی بات نہیں ہے. کاکڑ صاحب نے کچھ ایسی بات نہیں کرنی ہے جہاں سے خدا نخواستہ مینگل صاحب کی سیاست ٹوٹلی ختم ہو جائے. مینگل صاحب کی اگر اسٹینڈنگ پبلک میں ہے تو ٹرسٹ کرنا چاہیے پبلک. اب بلوچستان آپ نے مسئلے کا لفظ استعمال کیا، پیسے تو مرکز سے ملتے ہیں، وہ سردار صاحبان لے جاتے ہیں جو اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو سینٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں. اگر گراؤنڈ پہ خرچ نہیں ہوتے تو ذمہ داری مرکز پہ ڈالی جاتی ہے. میں ایک پوائنٹ آپ کے یہ لفظ سردار صاحب، آپ لوگ یہ پنجاب میں آپ لوگ جتنے اینکر ہو اور ہماری گورنمنٹ والے لوگ یہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں. میں کوئی سردار نہیں ہوں، نہ مجھے سردار ہونے کا شوق ہے، نہ سرداری پہ فخر ہے. میں ایک کامنر ہوں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اس وقت قومی اسمبلی میں ہمارا ایک سردار ہے، سردار اپنا اختر جان مینگل ہے. سردار نہیں ہے، اس کا بھتیجا سردار ہے. لفظ سردار اس پہ لکھتے ہیں. ہی از ناٹ دی، یہ آفیشیلی سردار نہیں ہے. سردار ان کا بھتیجا ہے، اسد خان ہے ان کا نام ہے، اسد خان. یعنی جو اسد اللہ کی روایات ہیں ان کے مطابق اسد اللہ مینگل ہے ان کے سردار.
अच्छा, कोई इस वक्त यहाँ पर सरदार नहीं है। इसी तरह से सूबे 16 मेंबर है, 16 नहीं बल्कि 20 मेंबर है, बाकियों को मिला के, औरतों को दूसरों को मिला के 65 मेंबर है सूबाई असेंबली में। वहाँ पर 4 से 5 सरदार है सिर्फ, ठीक है। अगर सरदार 4 से 5 है और बाकी सब के सब कामनर हैं, अगर ये सरदारी हिसाब किताब इतना ज़बरदस्त है कि इनको काम करने नहीं देता है, तो ये फिर अजीब सी बात है कि एक अगर एक सिस्टम है, वो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम नहीं है, डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, और वो है एक्सप्लॉयटेशन पर बेस्ड है, तो फिर ये कम से कम ये जो 19 है, 19 एक के खिलाफ तो कम से कम ठीक हो सके। अख्तर मेंगल को तो काबू में रखे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अख्तर मेंगल के इलाके में जाए तो प्रॉबेबली उसका डिस्ट्रिक्ट है, उसका तहसील इतना ही डेवलप्ड है और अदरवाइज है जैसे किसी और कामनर का इलाका है। लेकिन मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, प्लीज इसको ये गलत मैसेज चला जाएगा। ये एक सरदारी माइंड सेट है। अच्छा, जिस तरह पंजाब में आपकी चौधराहट है, KPK में वहाँ पर खानी है और मलिकी है, सिंध में वहाँ जागीरदारी है, साउथ पंजाब में वडेरा शाही है और साउथ पंजाब में वहाँ पर वडेरे जागीरदार है। एग्जैक्टली यहाँ पर एक माइंड सेट है बलूचिस्तान में सरदारी। अच्छा, ये मैं भी MPA बन जाता हूँ, 4 पैसे मेरे पास हो जाते हैं, 4 बड़े बड़े बालों वाले लड़के 2 गाड़ियों में पीछे मैं रखता हूँ और मैं फिरता हूँ, आपको मैं और अपने नाम के साथ सरदार भी लिखता हूँ। बेशुमार सरदार है जिनके बाद विद ऑल द रिस्पेक्ट उनके बारे में सरदार फिलाना खान वाले नाम मालूम, किसी को पता ही नहीं है कि उसके वालिद का नाम क्या था। अगर है भी दुकानदार फलाना या ठेकेदार फलाना या फलाना फलाना, इस किस्म के लोग भी सरदार बन चुके हैं। ये सरदारों से ज़्यादा डेंजरस ये ग्रुप बन गया है जो कि पल रहा है किसके ऊपर, कमीशनों के ऊपर, जो ड्रग के ऊपर इस्तेमाल अपने सरकारी पोजीशन को इस्तेमाल करके। ये जो MPA बने, हमारे MNAs बने, सेनेटर बने, एक नई क्रॉप आई है वो सरदारों की। ये जो एक्चुअल सरदार जो थे ख़ानदानी, वो तो एक तरफ है। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कहा था कि बलूचिस्तान में टोटल 76 सरदार हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि 4 सरदार मेरे खिलाफ हैं, बुगटी, मेंगल और अपना मरी और बिजंजो के बारे में उन्होंने बात की थी। 74 उन्होंने कहा मेरे 4 मेरे खिलाफ है, 72 मेरे साथ है। इनके अपने रिस्ट्रिक्टेड एरियाज है, तो फिर तो 72 शुड बी मच हेवियर अगेंस्ट। चले ठीक है ना, बड़ा अच्छा आपने क्लैरिफाई कर दिया। तो ये जो ना ये माइंड सेट है, सरदार बेशुमार बन गए हैं, वही माइंड सेट है। लेकिन असल वो 4 हैं जो आप फरमा रहे हैं। नहीं बेशुमार हैं, 76 हैं। चले एक मिनट ये बहुत जरूरी है। जी। ये 4 की बात क्यों की जाती है? 47 से लेकर आज तक इनकी बात की, 62 से ये इन्होंने दे पुट ऑन पॉलिटिकल शर्ट्स। अच्छा। इनकी कमीज़ें जो ना, इनके कपड़े सियासी हैं, इनकी पार्टियां हैं, इनकी फॉलोइंग पूरे प्रोविंस में। चले पूरे प्रोविंस में। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने वक्त दिया, आप तशरीफ़ ले आए। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब हमारे रूबरू थे। बहुत सारी बातें हमने मादी के हवाले से भी की। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।